ہندوستان کے اندر مسلمانوں اللہ کی قسم آپ عزت اس وقت تک نہیں حاصل کر سکتے جب تک آپ علم کے تعلیم کے زیور سے آپ اپنے آپ کو بھی اور اپنے آل اولاد کو، اپنے بال بچوں کو بھی، اپنے بیوی بچوں کو بھی، لڑکیوں کو بھی، لڑکوں کو بھی جب تک آپ اچھی طرح سے تعلیم نہیں دیں گے۔ اس کی بہت سخت ضرورت ہے۔ آج ہم ہر میدان میں اپنے اسلام کے بارے میں ہم کو واقفیت نہیں ہے، اپنے دین کے بارے میں واقفیت نہیں ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، شرافت کیا ہے، نجابت کیا ہے، آج ہم کو اس کا پتہ نہیں ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے عزیزان محترم کہ آپ جو جی رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اس کے پیچھے کتنی بڑی بڑی لابیاں بیٹھی ہوئی ہیں آپ کو اور آپ کے آنے والی نسلوں کو اس دنیا سے نیست و نابود کرنے کے لیے، اس دنیا سے آپ کے وجود کو ختم کرنے کے لیے، آپ کو مٹانے کے لیے۔ اسلام کو وہ نہیں مٹا پائیں گے، یہ بات یاد رکھو۔ اسلام کو وہ کبھی نہیں مٹا سکتے، وہ خود مٹ جائیں گے، لیکن آپ کو مٹا دیں گے اگر آپ کے دامن میں اسلام نہیں رہے گا، اگر آپ کو حلال و حرام کی تمیز نہیں ہوگی۔ آپ کی آنے والی نسلیں اللہ کی قسم یہود و نصارہ کی طرح برباد ہو جائیں گی۔ جس طرح اللہ نے یہود و نصارہ کو ذلیل و رسوا کیا، اسی طرح آج مسلمانوں کا حال ہو جائے گا، اور آج ہو رہا ہے۔ اپنے سماج اور معاشرے کو سمجھو اور اس کو سدھارنے کی اسلام کی تعلیمات میں روشنی حاصل کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ میں نبی بنا کر کے بھیجے گئے، اور آپ نے جب مکہ المکرمہ نبوت کی ذمہ داری سنبھالی اور آپ نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی، تو آپ نے اس مکے کے معاشرے میں، سماج میں یہ دیکھا کہ یہاں کس قدر کی برائیاں موجود ہیں، کیسی کیسی برائیاں اور کیسی کیسی خباثتیں موجود ہیں۔ زناکاریاں وہاں عام تھیں، شراب نوشیاں وہاں عام تھیں، سود خوریاں وہاں عام تھیں، باپ داداؤں سے قتل و غارت گری کا سلسلہ وہاں چل رہا تھا۔ ہر طرف کفر اور شرک کا غلغلہ الگ تھا، اور لوگوں کے اندر افراتفری، بے سکونی الگ تھی۔ اللہ کے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہو کر کے اسلام کی دعوت دی، اور اسلام کا پہلا کلمہ ان کے سامنے رکھا اور فرمایا، اہل مکہ سنو، یا اہل مکہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اب میں مکے کے لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اللہ کی توحید کے اوپر قائم ہو جاؤ، دنیا میں کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگے۔ تملک العرب والعجم، اللہ تعالیٰ عرب و عجم آپ کے قدموں میں ڈال دے گا، یہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس بات کا اقرار کر لو، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تمہیں رفعت و بلندی عطا فرمائے گا، اللہ تمہیں عظمتوں سے ہمکنار کرے گا۔ یہ پہلا پیغام تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تعلیمات پہ تعلیمات توحید کے اندر جب پکا کیا، تو پھر حرام چیزوں کی لسٹ چلی، یہ کھاؤ، یہ نہ کھاؤ، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے۔ اپنی امت کو اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو ساری چیزوں کی تفصیلات بتائیں۔ عزیزان محترم، یہ وقت نہیں ہے کہ میں ان تفصیلات کو بتاؤں، لیکن یہ ادارے، یہ دینی مدرسے، یہ دینی تعلیم کے جو سینٹرز ہیں، مراکز ہیں، یہ جو خون پسینے سے قائم کیے جا رہے ہیں، یہ اسی لیے ہیں تاکہ آپ اپنے بچوں کو اور خود بھی اپنی عورتوں کو علم حاصل کر کے ان کو سمجھائیں، سکھائیں کہ کیسے ہم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایک ایک چیز بتلائی ہے، آج اس کی ضرورت ہے کہ ہم وہ چیزیں حاصل کریں، ان چیزوں کو سیکھیں، اپنے بچوں کو وہ سکھلائیں، جب جا کر کے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، ہمارا معاشرہ صحیح ہو سکتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں کون سی وہ برائی ہے جو اپنے بھارت کے غیر کے لوگوں کے اندر وہ برائیاں نہیں ہیں؟ تمام وہ برائیاں جو غیروں میں تھیں، جو اسلام میں نہیں تھیں، آج ہم نے اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنے عمل سے ان برائیوں کو اپنے اندر داخل کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے شرک کے بعد جس بیماری کی طرف اشارہ فرمایا اور فرمایا کہ لوگوں توحید کے اوپر قائم ہو جاؤ، شرک نہ کرو۔ شرک بہت بڑا گناہ ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جو سب سے بڑا گناہ ہے، پتہ ہے آپ کو؟ سب سے بڑا گناہ سود کھانا ہے۔ یہود و نصارہ نے آج ہمارے سماج کو سودی بنا دیا ہے۔ آج ہم اور ہمارے بچوں کے رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے
یہ بینک، یہ سودی کاروبار لالچ دے دے کر کے جو ہمیں اور ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے کو کھوکھلا کیا جا رہا ہے، اور ہم بڑے شان سے اس سود کو کھا رہے ہیں۔ اور ہم نے یہ بھی سنا کہ یہاں تو باقاعدے اومنس، عورتوں کے گروپ کے سود چل رہے ہیں۔ اعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ ہم نے سمجھا تھا کہ ابھی بینکوں تک اور بنیوں تک یہ سود تھے، اب تو باقاعدہ خواتین کے گروپس بنا کر کے ان کو سود کے پیسے دیے جاتے ہیں، اور شیاطین آ کر کے ان کو 50,000 لاکھ 2 لاکھ کے سود دیتے ہیں، اور پھر باقاعدہ مرد لوگ آگے ان سے وصولتے ہیں۔ ہم نے یہاں تک سنا بہت ساری ایسی عورتیں ہیں جو سود نہیں بھر پاتی تو اپنی عزت و آبرو کا سودا کرتی ہیں۔ یہ مسلمان عورتیں کہاں ہیں آپ کون سی دنیا میں جی رہے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں سود کھانا یا سود کے پیسوں سے آپ کروڑ پتی ہو جائیں گے، آپ بہت مالدار بن جائیں گے؟ اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں، سود کھانے والا قیامت کے دن بھی اندھا بنا کر کے اٹھایا جائے گا۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے 70 گناہ ہیں، اور سب سے کمتر گناہ، اے سودی کاروبار کرنے والوں، اے مسلمانوں، اگر تمہارے دل کے اندر، اور مسلمان تو مسلمان، ہم اپنے آپ کو اہل الحدیث بھی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ تصور، یہ پورا علاقہ اہل الحدیث کا علاقہ، 95% مسلمان اہل حدیث ہیں، مسلمان ہیں۔ اور دوسری نعمت قرآن و حدیث کی، توحید کی دولت۔ عزیزان محترم، چور اور شاہ دونوں اکٹھا نہیں ہو سکتے، حرام اور حلال دونوں جمع نہیں ہو سکتے، اندھیرے اور اجالے دونوں اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ عزیزان محترم، اہل حدیث ہو اور سود خور بھی ہو، اللہ کی قسم، پتہ ہے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے ادنا جو 70 نمبر کا گناہ، سب سے چھوٹا، سب سے کمتر گناہ سود کھانا، سود کا یہ ہے کہ اپنی سگی ماں سے زنا کرنا ہے۔ اپنی سگی ماں سے، بولو، زنا کرنا ہے۔ اور زنا تو اپنی جگہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو سود کھاتا ہے، سود کھلاتا ہے، سودی کاروبار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول سے کھلا ہوا اعلان جنگ ہے۔ اللہ سے پنگا لے کر، اللہ سے اور اس کے رسول سے جھگڑا کر کے، اس سے جنگ کر کے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں؟ یاد رکھو، ہاشا وکلا، اسلام نے سود کو حرام قرار دیا ہے، اور زنا اپنی ماں سے، زنا سے بھی بدتر قرار دیا ہے۔ سود کھانے والا جہنم میں جائے گا، اس کی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ 9 درہم اگر حلال کا ہے، 1 درہم اگر حرام کا ہے، 9 روپے حلال کے ہیں، 1 روپیہ حرام کا ہے، اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ جو کپڑا پہنا ہے، وہ گوشت اور وہ خون جو سود کے پیسوں سے بنا ہے، حرام سے بنا ہے، وہ کبھی جنت میں جا سکتا؟ یاد رکھو۔ تو سب سے پہلا ہمارا کام، الحمدللہ سب اہل حدیث ہیں، اہل توحید ہیں، شرک نہیں ہو رہا، اللہ کا شکر اور اس کا احسان کہ ہم مشرک نہیں ہیں، ہم درگاہ پرست نہیں ہیں، ہم قبر پرست نہیں ہیں، ہم مجاوری نہیں کرتے، ہم عرس اور میلے اور ٹھیلوں کے ہم رسیاں نہیں ہیں۔ لیکن میں نے ایک بات اور سنی، افسوس کی بات، کہ اسی علاقے میں کہیں کوئی مزار، کوئی درگاہ ہے، کسی نے بنائی ہوئی ہے، اور جب تک اہل حدیث نہ جائیں وہاں کا عرس مکمل ہی نہیں ہوتا۔ اعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ ہم دنیا کو توحید کا درس دے رہے ہیں، اور ہم اپنے ماں بہنوں بیٹیوں کو میلے کے نام پر، ٹھیلے کے نام پر، عرس کے نام پر ایسی جگہوں پہ جائیں جہاں شیاطین کی طواف ہوتے ہوں، شیاطین کے چکر لگتے ہوں،
جہاں شیطانوں سے فریاد کی جا رہی ہو، جہاں سجدے ہو رہے ہیں اللہ غیر اللہ کو، جہاں پکارے جا رہے ہو وہاں جا رہے ہیں، اگر اللہ کی لعنت وہاں برستی ہے تو اے جانے والو یاد رکھو تمہارے اوپر بھی، تمہارے بال بچوں کے اوپر بھی اللہ کی لعنت برستی ہے۔ اس لیے ہاشا وکلا، یہ توحید کے خلاف ہے، یہ سب شیطانی چکر اور مکر۔ شیطان نے تمہیں، اہل حدیث تو خیر آپ بن گئے، آپ کا عقیدہ درست تو ہو گیا، لیکن شیطان کبھی سوتا نہیں ہے، شیطان چین سے نہیں سوتا۔ علامہ ابن قیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے اہل علم جانتے ہیں، بڑے عظیم شاگرد ہیں، انہوں نے تفسیر کی ایک کتاب لکھی ہے، تفسیر معوذتین، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس کی تفسیر لکھی۔ اس تفسیر میں انہوں نے بیان فرمایا کہ جب شیطان سب سے پہلے انسان کے اوپر جب حملہ کرتا ہے تو سب سے پہلا اس کا حملہ اس کے ایمان اور عقیدے پر ہوتا ہے کہ اسے کسی نہ کسی طرح سے کافر بنا دو، اسے کسی نہ کسی طرح سے مشرک بنا دو۔ اس کے بعد اگر یہ مشرک بن گیا، کافر بن گیا تو خلاص، پھر وہ چین سے سوتا ہے۔ لیکن اگر وہ مشرک نہیں بنا پاتا، کافر نہیں بنا پاتا، تو وہ یہ سوچتا ہے اس کے عمل میں بدعت پیدا کر دو، اسے بدعتی بناتا ہے۔ کفر سے ہار گیا، شرک سے ہار گیا تو اسے بدعتی بناتا ہے۔ بدعتی جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ آپ کو پتا ہوگا، آپ کے علماء نے بتایا ہوگا، ہر وہ عمل جس کے اوپر مدینے والے کی مہر نہ لگی ہو، اسے دین سمجھ کر کے کیا جائے، اسے ثواب سمجھ کر کے کیا جائے، وہ بدعت ہے اور اس کا کرنے والا بدعتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہر وہ عمل جسے دین سمجھ کر کے کیا جا رہا ہے، یہ عرس، یہ میلے، یہ ٹھیلے، یہ قبروں کے اوپر چادریں، یہ پختہ مزارات اور یہ گنبدیں، یہ جام عود اگربتیاں، یہ نیاز، یہ فاتحے، یہ جناب علی تیجے، یہ دوئم، یہ سوئم، یہ چہلم، اور اسی طرح سے جناب یہ قرآن خانیاں، یہ تمام سب چیزیں جو آج دین کے نام پر مولویوں نے ایجاد کی ہیں، یہ سب بدعت کہلاتی ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ثابت نہیں ہے۔ تو اللہ تو حضرت ابن قیم فرماتے ہیں اسے بدعتی بنا دیتا ہے، اگر بدعت میں بھی راستہ نہیں پاتا تو اسے اس کے عمل میں حرام ملا دیتا ہے کسی نہ کسی طرح۔ اگر وہ حرام کام سے بھی بچ جاتا ہے تو مکروہات میں ڈال دیتا ہے، کسی نہ کسی طرح سے یہ چاہتا ہے کہ وہ تمہیں اللہ سے دور کرے۔ ان الشیطان لکم عدو مبین، ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو شیطان کے شر اور فتنے سے بچنے کی کوشش کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے بال بچوں کو بھی اس آگ سے بچاؤ، جہنم سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر بننے والے ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، معاشرے کی ذمہ داری ہے، معاشرے کے بڑے لوگوں کی ذمہ داری ہے، علماء اور خطبہ کی ذمہ داری ہے، یہ ذمہ دارانوں کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو، عورتوں کو، مردوں کو، نوجوانوں کو کنٹرول کریں اور ان کا باقاعدہ محاسبہ ہونا چاہیے۔ مسجد کے اندر حاضری ہونی چاہیے، کون نماز پڑھتا ہے کون نہیں پڑھتا ہے، کون سے گھر والے کیا کر رہے ہیں، باقاعدہ کون سود کھاتا ہے، سود پہ لیتا ہے، یہ تمام سب اپنے اپنے محلے، اپنے اپنے علاقوں کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ وہ تمام سب اس کا محاسبہ کریں۔ تو عزیزان محترم، شیطان نے جب یہ دیکھا کہ یہ بازار میاں بازار کے لوگ اور یہ 25-30 جو گاؤں کے لوگ ہیں، یہ لوگ شرک سے دور ہیں، یہ لوگ توحید پہ قائم و دائم ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کی اطاعت اور اتباع نہیں کرتے، یہ اللہ کے نبی سے سچی محبت کرتے ہیں، اللہ کے نبی سے سچی محبت کرتے ہیں۔ اس نے سوچا ان کو کیسے گمراہ کیا جائے، کسی نہ کسی حرام کام میں ڈالا جائے۔ چنانچہ شیطان نے اس طرح سے اس قوم کو حرام چیز میں ڈال دیا۔ باقاعدہ سود خوریوں کے لیے باقاعدہ ایک مشن چل رہا ہے اور ہمارا سماج اسی سود میں جا رہا ہے۔ یاد رکھو، کلمہ توحید پڑھنے والوں، شرک نہ کرنے والوں، بدعت نہ کرنے والوں، تم حرام چیز میں ملوث ہو کر اپنے زندگی کو برباد کر رہے ہو، اپنے سماج کو برباد کر رہے ہو، اپنے سوسائٹی کے اندر ناسور بن رہے ہو۔ اس لیے اس سودی کاروبار کو بند کرو۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ بولو، وعدہ کرتے ہیں بند کریں گے کہ نہیں بند کریں گے؟ بولو، ہاتھ اٹھا کے بولو، بند کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ اللہ سے عہد کرو، اللہ کی قسم تمہارے گھروں میں خوشیاں نہیں آ سکتی، تم کبھی خوش نہیں رہ سکتے، تم کبھی سکھ کے
नींद नहीं सो सकते, तुम चैन से नहीं रह सकते। जो अल्लाह से जंग ले, जो रसूल से जंग ले, वो कभी खुश नहीं हो सकता। ए मुसलमानों, ये बहुत खतरनाक काम है। क्या कोई माई का लाल अपनी माँ से ज़िना करेगा? बोलो, कोई माई का लाल अपनी माँ से ज़िना करेगा? और मेरी बहनों, ओ सूद के नाम पर ज़िनाकारियां करवाती हैं ये औरतें हमारी, इल्ला बर रहमल्लाह, चंदे को छोड़कर। तुम्हें नहीं पता, सूद के नाम पर तुम मोटरसाइकिलें 1-1 लाख 2-2 लाख की खरीद लेते हो। वहां भी सूद, यहां भी सूद। औरत कर्ज लेके आ रही है, तुमको मालूम है वो औरत किसके बिस्तरे को गर्म कर रही है? बेगैरत मुसलमानों सोचो, और ऐ बागैरत मोमिनों तुम भी सोचो कि कितने बड़े जुर्म के अंदर मुलव्विस हुआ। हमारा समाज कहां जा रहा है? जो खून हराम से पला हो, याद रखो वो कभी हलाल काम नहीं कर सकता, हराम कारियां उससे होंगी। अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले शराब से भी मना फरमाया। शराब नौशी, आज हमारे माशरे में शराब भी, मैंने यहां तक सुना, अल्लाह इस बात को, अल्लाह करे झूठ हो, मुझे अफसोस हुआ इस बात पर कि आज हमारे माशरे में इल्ला मन रहमल्लाह, चंद एक घर को छोड़कर सबके घरों में शराब पी जाती है। अम्मुल खबाइस, तमाम बुराइयों की अम्मा, तमाम बुराइयों की मां शराब है। अल्लाहु अकबर, इतने बड़े बड़े गुनाह। आप ये मुंह और मसूर की दाल, आप उस पे कहते हो कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। अरे मोहब्बत करने वाले वो थे अल्लाह के यहां जो रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु की सर्टिफिकेट लेके गए, जिन्हें सहाबा कहते हैं, जिन्होंने अपने जान माल को अल्लाह के नबी पर कुर्बान कर दिया, अल्लाह के दीन के लिए निछावर कर दिया। तुम 100 रुपए 2000 देकर एहसान करके बैठे हो, तुम्हें नहीं मालूम कि सहाबे कराम ने कितनी कुर्बानियां दी हैं। अल्लाह अकबर, ऐसे नहीं उन्होंने सिद्दीकियत का मकाम हासिल किया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ऐसे नहीं सिद्दीक बने, उमर फारूक ऐसे फारूक आदम न बने, हजरत उस्मान गनी ऐसे गनी न बने, हजरत हैदर कर्रार ऐसे अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ऐसे हैदर कर्रार नहीं बने। अपनी जवानियों को, अपने मालों को अल्लाह की राह में उन्होंने कुर्बान किया। आपको पता है, एक दफा नबी कायनात ने ग़ज़वे तबूक के मौके पर लोगों से कहा चंदा लाओ। चंदा करना ये भी सुन्नत है। ये जो मदरसों के लिए आप चंदे देते हो ना, एक एक पाई अल्लाह ताला के यहाँ इसका हिसाब तुम ले लोगे इंशाअल्लाह ताला, एक एक पैसे। और इस पैसे से जो बच्चा तालीम हासिल करेगा, जब वो कहेगा अलिफ लाम मीम, तो अलिफ पर 10 नेकी, लाम पर 10 नेकी, मीम पर 10 नेकी। अल्लाह के नबी ने फरमाया तीनों हरफों पर 10-10 नेकियां उसको भी मिलेंगी, और आपका पैसा लगा है, वो बच्चा पढ़ा है। याद रखो, आप मर गए लेकिन कब्र में उसका अजर व सवाब आपको भी मिलेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दीन दिया है, अल्लाह की कसम, चारों तरफ से फायदा ही फायदा है, नुकसान का कहीं इसके अंदर तसव्वुर ही नहीं। 1 रुपया खर्चा करते हो, अल्लाह ताला उसके बदले 1000 रुपए आपको अता फरमाएगा, 1000 रुपए की बचत करवाएगा, 1000 रुपयों से ज्यादा आपको नेमतें अता फरमाएगा अल्लाह तबारक तआला। आप ये ना सोचो, सैयदना अबू बकर सिद्दीक, सैयदना फारूक आदम, चंदे का ऐलान हुआ, सैयदना फारूक आदम उठे, उन्होंने कहा आज मैं अपने माल को लाके नबी की खिदमत में रखूंगा, आज अबू बकर से आगे बढ़ जाऊंगा। घर गए, आधा अपने घर के लिए रखा, आधा माल उठा के लाके नबी के कदमों में रखा। अल्लाह के नबी ने पूछा कितना लाए हो? कहने लगे आधा घर के लिए छोड़ा है और आधा आपकी खिदमत में। थोड़ी देर में सैयदना अबू बकर सिद्दीक आ रहे हैं, लदे फंदे आ रहे हैं, अल्लाह के नबी के सामने अपना पूरा गल्ला रखा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक से नबी कायनात ने पूछा अबू बकर कितना तुम लाए? कहने लगे अल्लाह के नबी घर में झाड़ू मार के ले आया हूं, जो कुछ भी था यह आपकी खिदमत में है, घर वालों के लिए कुछ नहीं छोड़ा। अल्लाह अकबर, ये वो सहाबा थे। हज़रत उमर सर पे हाथ रख करके बैठ गए, कहने लगे आज मेरा मौका था कि मैं अबू बकर से आगे निकल जाऊंगा, लेकिन आज भी अबू बकर से आगे नहीं निकल पाया। ये वो सहाबा थे अजीजान मोहतरम, ये वो सहाबा थे
کہ یمن تک اونٹوں کے سلسلے غلوں سے لدے ہوئے اللہ کی راہ میں قربان کر دیا کرتے تھے، اللہ کی راہ میں وقف کر دیا کرتے تھے، تب جا کر کے ان کو اللہ کی مسرتیں ملی۔ اسی مدینے کے اندر شراب پہلے حرام نہیں تھی، پہلے شراب مکے کے اندر مدینے کے اندر حرام نہیں تھی، سب لوگ پیتے تھے، جو مسلمان تھے وہ بھی پیتے تھے، جو کافر تھے وہ بھی پیتے تھے۔ لیکن جب شراب کا حکم آیا، صحابہ کہتے ہیں، آواز دینے والے نے کہا ہے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں شراب کو حرام قرار دیا ہے۔ ایک صحابی رسول کہتے ہیں میں شراب کا گلاس ہاتھ میں لیے ہوئے تھا اور ایک کو پلا رہا تھا، انہوں نے کہا یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ کہنے والے نے کہا یہ اللہ کے نبی کی طرف سے پکارنے والا مدینے میں پکار رہا ہے کہ اللہ نے شراب کو حرام قرار دیا، اے لوگوں شراب چھوڑ دو۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے شراب کی جو مٹکے تھے شراب کے، لوگوں نے اپنے گھروں سے نکالنے شروع کیے، جو منہ میں تھی شراب اسے کلی کر دیا، جو ہاتھوں میں تھے اسے پھینکا، مٹکے مدینے کی گلیوں میں شراب کی نہر بہنے لگی، اتنے شرابی تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو اللہ اس کے رسول کے حکم کے پابند تھے۔ آج وہی کلمہ پڑھنے والے، انہی کی اولاد، انہی کا نام لینے والی یہ نسل آج شراب پی رہی ہے۔ افسوس ہے مسلمانوں، توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے، اللہ سے توبہ کرو، اور باقاعدہ محاسبہ ہونا چاہیے۔ یاد رکھو گورنمنٹ تمہارا محاسبہ، مجھے بتاؤ گورنمنٹ تم کو کہہ رہی ہے شراب پیو؟ آج مسلمان اپنی بربادی کا رونا روتا ہے، یہاں مارا گیا، وہاں ٹرین میں گھسیٹا گیا، وہاں داڑھی کاٹی گئی، وہاں مسجد کے اوپر بلڈوزر، وہاں گھر لٹائے گئے، وہاں فلانا، وہ قانون دھماکہ قانون، پتہ نہیں کیا کیا مسلمان دیکھ رہا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے؟ مطلب یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے راستوں کو چھوڑتے ہیں وہ دنیا میں کبھی عزت پا سکتے نہیں پا سکتے۔ عزت حاصل کرنی ہے تو صحیح پکے مومن بنو، صحیح مسلمان بنو، نام کے مسلمان نہ بنو۔ آپ نے اہل حدیث اپنے آپ کو کہلوا لیا، رجسٹر ہو گئے آپ اہل حدیث ہیں، اور آپ کا سماج برائیوں کے اندر ملوث ہے۔ شراب ہم پئیں، زنا، اور شراب پینے کے بعد پتہ ہے، شراب پینے کے اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ام الخبائث، شراب تمام برائیوں کی اماں ہے۔ شراب پینے کے بعد آدمی کیا کرتا ہے؟ اللہ اکبر، چوری بھی کرتا ہے، پھر زناکاری بھی کرتا ہے، پھر جب اس کے پکڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے تو قتل بھی، مرڈر بھی کر دیتا ہے۔ اس طرح سے شرابی ہوتا ہے، ماں کی گالی، بہن کی گالی، اور بے غیرت بن جاتا ہے۔ شرابی جو ہوتا ہے، اللہ اکبر، اللہ تعالی ہمیں اور ہماری نسلوں کو اس برائی سے محفوظ رکھے۔ مسلمانوں، یہ حقیقتیں ہیں، یہ گھر گھر کی چیخ ہے جو میرے کانوں تک پہنچی ہے، اور مجھے افسوس ہے آپ کے اوپر۔ توبہ کرو اس سے نوجوانوں، اور اے بزرگوں، نوجوانوں، اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے توبہ کرو۔ گورنمنٹ، حکومتیں، یاد رکھو تمہارے بچانے کے لیے نہیں آئیں گی، تمہیں خود اپنے آپ کو اور اپنے گھروں کو، اپنے بیوی بچوں کی عزت و آبرو کو بچانا ہے۔ حکومتیں تو چاہتی ہیں کہ تم شراب کے رسیا بن جاؤ، تمہاری نسلیں حرام کی بنیں، زناکاریوں سے بنیں، تمہارے سماج میں زنا آئے، بربادیاں آئیں، شراب نوشیاں ہو، چوریاں ہوں، مرڈر ہو، خون ہو، قتل ہو۔ کوئی گورنمنٹ یہاں کی یا وہاں کی، کہیں کی، دنیا کی یہ نہیں چاہتی کہ تم شرابت کی زندگی گزارو۔ مسلمانوں، اپنی زندگی آپ جینا سیکھو، اپنے دین کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کے مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھو گے تو اللہ آسمانوں سے رحمتیں نازل فرمائے گا، اور تمہاری وجہ سے یہ پورا جتنے دوسرے لوگ ہیں فیضیاب ہوں گے۔ اگر یاد رکھو، توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے، ورنہ اللہ تعالیٰ ہمیں مٹا دے گا، ہمیں برباد کر دے گا، اور ایسی قوم کو لائے گا جو اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ اس سے محبت کریں گے، اور تمہیں اللہ نیست و نابود کر دے گا۔ یہود و نصارہ کا حال یہی ہوا، عاد اور سمود کا حال یہی ہوا۔ قرآن کے اندر مختلف قوموں کا ذکر ہے، اس لیے اللہ سے توبہ کرو۔ یہ باتیں بری نہیں لگنی چاہیے،
یہ سماج کا وہ سلگتا ہوا ٹاپک ہے، سماج اور سوسائٹی کو برباد کرنے والا وہ موضوع ہے جو آج ہمارے سماج کو اندر سے کھوکھلا کر رہا ہے، ہمارے ایمان کو اللہ سے برباد کر رہا ہے، ہمارے عقیدے کو خراب کر رہا ہے، اللہ سے دور کر رہا ہے۔ ہم جھوٹے بن رہے ہیں اللہ اس کے رسول کی نظر میں۔ ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں تو شراب کیوں پیتے ہیں؟ اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں تو جوا کیوں کھیلتے ہیں؟ اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں تو نماز کیوں چھوڑتے ہیں؟ اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں تو ہم نے معاشرے اور سماج کو غیروں کے معاشرے اور سماج کی طرح کیوں بناتے ہیں؟ ہم کیوں بے پردگی کے ساتھ اپنے عورتوں کو ادھر ادھر گھماتے ہیں؟ کیوں ہم شادی اور بیاہ میں غیر مسلموں کے طرز اور ان کے روش اور طریقے کے مطابق اپنی شادیوں اور بیاہوں کو کرتے ہیں؟ کیوں ہمارے معاشرے میں زناکاریاں عام ہو رہی ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ غیروں کے نقش قدم پہ چل کر کے، غیروں کا طریقہ اپنا کر کے جہیز، گھوڑے، جوڑے، پیسے، 10 لاکھ 15 لاکھ، 4 ویلر 2 ویلر، بنگلے، کھیتیاں، کار، تب بیٹیوں کی شادیاں۔ کیا ہوگا پھر اس کے بعد؟ غیر تاک میں بیٹھے ہوئے ہیں تمہارے ہماری عورتوں کے، کہیں سے ان کے اندر کمزوری ملے ان کی بیٹیوں کو اچک لو، زناکاریاں کرو، ان سے حرام بچے پیدا کرو، باقاعدے علی اعلان اسٹیجوں کے اوپر، فیس بک کے اوپر، انٹرنیٹ کے اوپر باقاعدے دھڑلے کے ساتھ اعلان کرتے ہیں اگر تمہیں جینا ہے تو کافر بن کے جینا ہے۔ بولو مسلمانوں، تیار ہو اس کے لیے؟ بولو، کافر بن کے جینا تیار ہو؟ ہاتھ اٹھاؤ، تیار ہو؟ یاد رکھو، اگر آپ نہیں سدھرے تو آنے والی نسلیں کافر بن جائیں گی۔ ایسے نہیں تو زبردستی، طور اور طریقے تو کافروں والے ہمارے ہو گئے، شکل و صورتیں کافروں والی ہو گئی، سماج کے اندر کفر دندناتا پھر رہا ہے، شراب خوریاں عام ہو گئی، سود خوریاں عام ہو گئی، چوری چکاری، بے غیرتی اور بے حیائی عام ہو گئی، بے پردگی، بے حجابی عام ہو گئی، جہالت بھی عام ہو گئی۔ ہم اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دیتے، ہم اپنی بچیوں کو نہیں پڑھاتے۔ بتاؤ 25-30 گاؤں کے ان علاقوں میں آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ بستیاں عطا فرمائی ہیں۔ میں مالداروں کو بھی خطاب کر رہا ہوں، غریب نہ بنو، اپنے آپ کو غریب نہ کہو۔ مجھے بتاؤ کہ کوئی مسلم کالج یہاں لڑکیوں کے لیے موجود ہے؟ الگ باپردہ لڑکیاں یہاں پڑھیں کوئی مسلم کالج موجود ہے؟ مجھے بتاؤ، کوئی مسلم بچوں کے لیے IT کالج موجود ہے؟ لڑکے لڑکیوں کے لیے کوئی لا کالج آپ نے بنایا ہے؟ کوئی میڈیکل کالج موجود ہے؟ کوئی ہاسپٹل موجود ہے مسلمانوں کا خاص؟ کہاں ہیں آپ نہ ایمان ہمارا درست، نہ نماز اور عبادتیں ہم سے ہو سکتی، نہ حرام ہم سے چھوٹ سکتے۔ تم عزیزان محترم، پھر ہم کیوں زندہ ہیں؟ اور اس کے اوپر ہم یہ بھرم بنائے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہمارے اوپر کیوں اتر رہا ہے؟ یاد رکھیے، اپنے آپ کو بدلنا ہے انشاءاللہ۔ بولو انشاءاللہ۔ تبدیل کرنا ہے۔ آپ کے اس علاقے میں ہماری اپنی بچیوں کے لیے باپردہ، باقاعدے نرسری سے لے کر بچیوں سے لے کر 10th تک، کم از کم 12 تک، انٹرمیڈیٹ تک کم از کم کالج ہونا چاہیے پڑھانے کے لیے۔ بولو انشاءاللہ، بنائیں گے انشاءاللہ۔ جناب عالی، میں درخواست کروں گا قبر العلوم کے ذمہ داران سے اور یہاں کے علماء سے، مشائخ سے، اللہ کے لیے بنات کے مدرسے بناؤ، سب کچھ کرو، لیکن ایک کالج اپنی بچیوں کا اس 25-30 گاؤں کے سراؤنڈنگ میں ایک کالج ہونا چاہیے، ایک IT کالج ہونا چاہیے اپنے لڑکوں کے لیے، اور اپنے بچوں کو لائر بناؤ، اپنے بچوں کو بھیک مانگ کر لائر بناؤ۔ اگر ہندوستان میں جینا ہے تو لا کی ڈگری، بیرسٹر کی ڈگری لے کے نکلے گا آپ کا بیٹا، تب اس ملک کے اندر انشاءاللہ تبارک و تعالی عالم بھی بناؤ، حافظ بھی بناؤ، اس عالم اور حافظ کو لائر بھی بناؤ۔ میں مدارس کے جتنے بھی مدارس یہاں کے علماء چلاتے ہیں، میں ان سے بھی ہاتھ جوڑ کر یہ اپیل کروں گا کہ اپنے مدرسوں کے سلیبس میں جہاں قرآن ہو، حدیث ہو، فقہ ہو۔ مجھے ڈاکٹر صاحب نے بتایا جو یہاں کے پرنسپل ہیں کہ الحمدللہ
ہمارے قمر العلوم کے اندر باقاعدے تیسری جماعت تک عربی بھی پڑھائی جاتی ہے اور مڈل کلاس بھی، یہاں تک کہ ہم انٹرمیڈیٹ کی ایگزام بھی ہم کرواتے ہیں بچوں کے. اور اس مدرسے کے بچے الحمدللہ کوئی ڈاکٹر بھی بنے ہیں، کچھ آگے بھی انہوں نے ٹیچر بھی بنے ہوئے ہیں اور انسٹیٹیوٹ بھی چلاتے ہیں. بہت سارے ایسے طلبہ موجود ہیں. تو اس طرح کا ایک نہیں، اس طرح کے کئی ادارے ہونے چاہیے، بلکہ جتنے بھی علماء یہاں ادارے چلا رہے ہیں اسی ٹائپ کا ایک نصاب تعلیم جو یہاں کا ہے تمام لوگ پڑھائیں، بچیوں کو بھی اور لڑکے لڑکیوں دونوں کو بھی پڑھائیں، تاکہ کل کو آپ کھڑے ہو کر کے یہ جلسہ جہاں ہو رہا ہے یہاں پر آپ کا ایک کالج بھی ہو، اومن کالج ہو، لڑکیوں کا ہو، دارالعلوم ہو، جس میں لڑکیاں قرآن بھی پڑھیں، حدیث بھی پڑھیں، فقہ بھی پڑھیں، سائنس بھی پڑھیں، جغرافی بھی پڑھیں، میتھمیٹکس بھی پڑھیں، جناب علی بیرسٹر بھی بنیں، لڑکیاں بھی ڈاکٹر بنیں، لائر بنیں. یہ آپ کو بھارت کے اندر اگر جینا ہے اور اپنی نسلوں کو برقرار رکھنا ہے تو یہ سوچ آپ کو ابھی سے لے کر کے اٹھنا پڑے گا اور آج سے ہی فیصلہ کرنا پڑے گا. تب ہم اس بھارت کی سرزمین پر رہ سکتے ہیں، ورنہ تانے سہتے رہو گے. کہنے والے بڑے بڑے شیاطین جو چلا رہے ہیں کہ ہمارے دیش میں رہنا تو یہ بن کے رہنا، فلاں بن کے رہنا، خنزیر بن کے رہنا، سور بن کے رہنا، فلانا بن کے رہنا، ہاشا وکلا. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ نے جو ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے، انشاءاللہ ہم جئیں گے تو مسلمان بن کر اور یہاں سے جائیں گے تو بھی مسلمان بن کر. اس کے علاوہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، یہ رب نے قرآن میں فرما دیا اسلام کے علاوہ اگر کوئی دوسرا دین لے کے آؤ گے تو یہ زمین اور آسمان کا بنانے والا، یہ سورج اور چاند کا بنانے والا، یہ ہوائیں اور یہ فضائیں بنانے والا، یہ آگ اور پانی پیدا کرنے والا، یہ ہم کو تم کو بنانے والا، پیدا کرنے والا، ہم کو تم کو جب دنیا کے اندر بھیجنے والا جسے ہم اللہ کہتے ہیں، وہ اللہ ہمیں معاف نہیں فرمائے گا. یاد رکھو، ہمیں وہ جہنم میں ڈالے گا اگر اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین ہم لے کے آئیں گے. یہ دنیا والوں کو آپ کو بتلانا ہے، لیکن یہ کب آپ بتلاؤ گے؟ جب آپ خود پڑھو گے، جب آپ پڑھاؤ گے اپنے بچوں کو، اپنے بچیوں کو. ورنہ یہ کہیں بھی جا کر کے سجدہ کر سکتے ہیں. درگاہ، آج کتنے مسلمان ہیں درگاہ مزار کے اوپر پوجا کرتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے پاس صحیح تعلیم نہیں ہے، ان کے پاس صحیح علم نہیں پہنچا. اور صحیح علم کے اگر اس دنیا کے اندر حامل ہیں تو اے مسلمانوں میری آواز سن لو اور یہ پوری دنیا کو بتاؤ. الحمدللہ بر صغیر کے اندر جہاں کہیں بھی الحمدللہ مسلمانوں میں ایک طبقہ جسے اہل الحدیث کہا جاتا ہے، جسے اہل حدیث کہا جاتا ہے، جسے ہمارے اپنے ہی بھائی اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے وہابی کہہ کر کے تانا دیتے ہیں کہ یہ وہابی ہیں. یہی وہ طبقہ ہے اہل الحدیث کا جو راہ حق کے اوپر، صراط مستقیم کے اوپر چل رہا ہے. یہ دعویٰ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. اس کے علاوہ اس دین کا کوئی مطلب نہیں ہے. قرآن و سنت اس کا منہج ہے، اس کا دستور ہے، اس کا عقیدہ، اس کا عمل ہے. اللہ اور اس کے رسول کے راستہ ہے بس. اس کے علاوہ کسی جمن سبراتی للو پنچو کسی کا یہ دین، کسی کا راستہ نہیں ہے. یہ بات یاد رکھو، صرف اہل الحدیث ہے. اس لیے آپ کی ذمہ داری اہل حدیث ہو یہ بہت زیادہ بنتی ہے، اور آپ کا حساب و کتاب اچھی طرح سے اللہ کے ہاں ہوگا. آپ کی پکڑ ہوگی، کیونکہ آپ کے آنکھوں کے نیچے کفر پنپ رہا ہے، شرک پنپ رہا ہے، حرام پنپ رہا ہے، بہت کچھ پنپ رہا، اور آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. بلکہ خود اس حرام چیزوں کے اندر آپ مدد کر رہے ہیں. آپ خود شراب بیچ رہے ہیں، آپ خود شراب پی رہے ہیں، آپ خود سود کھا رہے ہیں، اللہ اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں، آپ خود اپنی ماؤں سے بلاتکار زناکاری کر رہے ہیں، آپ خود اس دین کو مٹانے کے اوپر لگے ہوئے ہیں. تو بتاؤ آپ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ آپ کو کامیابی چاہیے، آپ کو بلندی چاہیے، آپ کو دنیا اور آخرت میں سرخروئی چاہیے، تو آپ کو اپنے مقصد زندگی کو یاد رکھنا پڑے گا. اسلام کے سائے میں آنا پڑے گا. اسلام نے جن چیزوں کو حرام کیا ان چیزوں کو چھوڑو، اور جو چیزیں حلال ہیں اس چیزوں کو کھاؤ. بس شادی اور بیاہ سادگی کے ساتھ کرو. 2-4 آدمی لڑکی والوں کے پاس جائیں، نکاح خوانی ہو، نکاح ہو اور عقد ہو جائے، رجسٹر جو بھی ہے اس کے اوپر لکھ لیا جائے، دیٹس آل.
گواہ دو موجود ہیں، مہر موجود ہے اور باپ کی اجازت موجود ہے، اور جناب علی لڑکی کے ہاں اور لڑکے کے ہاں ایجاب و قبول ہو گیا، یہ 4 چیزیں موجود ہیں، نکاح ہو گیا، ختم۔ اسے مسجد میں بھی لے جانے کی ضرورت نہیں، اسے فلانی جگہ پہ بھی ضرورت نہیں، کہیں بھی بیٹھ کر یہ 4 شرطیں نکاح کی، گواہی موجود ہو، 2 گواہ ہوں عدل والے، نمبر 1 مہر ہو، نمبر 2 مہر ہو، نمبر 3 لڑکے اور لڑکیوں کا ایجاب و قبول ہو۔ ایجاب و قبول کا مطلب یہ ہے کہ اگر دونوں راضی ہیں تو شادی ہوگی۔ اگر لڑکی نے کہا میں شادی نہیں کروں گی اس لڑکے سے، تو کوئی باپ اس کی شادی کروائے گا تو وہ شادی ہو سکتی؟ بولو نہیں ہوگی، حرام ہے وہ۔ لڑکا کہہ رہا میں شادی نہیں کروں گا، زبردستی لڑکی گلے ڈالی جا رہی ہے تو بھی وہ شادی ہو سکتی، ایجاب اور قبول ہونا۔ اور چوتھی چیز ہے ولی امر کی اجازت، یعنی باپ ہے، بھائی ہے، اس کی اجازت سے شادی ہوگی۔ یہ نہیں کہ جا کے لوور کورٹ کے اندر اور جا کر کے جناب لو اسٹوری جا کر کے کورٹ میرج کر دیں اور کہتے ہیں جی ہماری شادی ہو گئی۔ ایسی شادیاں نہیں ہوتی۔ تو شادیوں کو آسان بناؤ، گوڑے جوڑے ایسے پیسے یہ تمام سب چیزیں۔ لڑکی کا باپ اپنے جگر کے گوشے کو تمہارے حوالے کر رہا ہے، 18 سال 20 سال 22 سال پڑھایا ہے، لکھایا ہے، کھلایا ہے، گاڑی کمائیاں پالا پوسا ماں باپ نے، اور تمہیں حوالے کر رہے، اوپر سے الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ ایک تو تم اس کے لڑکی لے رہے ہو اور دوسرے اسی سے کہہ رہے ہو مجھے 4 ویلر دو، مجھے 2 ویلر دو، میں فقیر ہوں گھڑی دے دو، میں قلاش ہوں، چادر نہیں ہے، بیڈ شیٹ نہیں ہے، چارپائی نہیں ہے، گدے نہیں ہیں، صوفے نہیں ہیں، فریج نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، واشنگ مشین نہیں ہے، ایئر کنڈیشن، فلاں فلاں ڈیمانڈ کر کے اوپر سے استغفر اللہ جا کے ڈوب مرو چلو بھر پانی میں۔ اے جہیز لینے والو اور اے جہیز دینے والو، تم دونوں حرام کام کر رہے ہو۔ دینے والا بھی حرام کام کر رہا ہے، لینے والا بھی حرام کام کر رہا ہے۔ اسی لیے زناکاریاں معاشرے میں ہوں گی۔ کل اللہ کے سامنے نوجوانوں تمہیں کھڑا ہونا پڑے گا، اے ذمہ داروں تمہیں کھڑا ہونا پڑے گا۔ اللہ پوچھے گا تو کیا جواب دو گے کہ تم ایسا ایسا کر کے آئے ہو، غریب باپ کی بیٹی سے اتنے جہیز لے کر کے آئے ہو؟ میاں بکری کا ایک بچہ کوئی پالتا ہے نا، بکری کا بچہ جو پالتا ہے، اس بکری کے بچے کو قصائی لے کر کے اگر کوئی شخص کہتا ہے ہم کو دے دو کاٹنے کے لیے، تو کلیجہ منہ کو آتا ہے، جس نے پالا ہے اس بکری کے بچے کو دیتے ہوئے کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ اور ایک ماں اور باپ نے اپنے بیٹی کو پال پوش کر 18-20 سال کر کے تمہیں تمہارے حوالے کر دیا ہے، تمہیں 2 گواہوں کے سامنے نکاح کروا کر تمہارے حوالے کر رہا ہے۔ یہی کیا کم ہے کہ وہ اپنے دل کے گوچھے کو تمہارے حوالے کر رہا ہے؟ اللہ کی قسم اگر باغیرت ہو تو زندگی بھر ایسے باپ کے سامنے تمہاری نگاہیں اٹھنی نہیں چاہیے، بلکہ ایسے ماں باپ کے سامنے تمہاری نظریں جھکی رہنی چاہیے، شکر کے اندر اور ان کے احسانوں کے تلے کہ انہوں نے بیٹی دے کر تمہارے اوپر اتنا بڑا احسان کیا ہے، اوپر سے تم جہیز مانگتے ہو۔ لعنت ہے تمہارے اوپر، دھتکار ہے، اللہ کی پھٹکار ہے، اللہ کی قسم تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ سماج کے اندر زناکاریاں عام ہو رہی ہیں، تمہیں پتہ نہیں ہے، ارتداد بڑھ رہا ہے، لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، لڑکیاں کافروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں۔ اس کا ذمہ دار ہم ہیں، ہمارا سماج ہے۔ یہ میلہ لگا ہوا ہے، یہ دکانیں لگی ہوئی ہیں، یہاں سے وہاں تک ہماری ہی بہن بیٹیاں ہیں۔ اللہ خیر کرے، نہ جانے کیا کیا ہوتا ہوگا۔ یہ جلسہ کرنے کا یہ مقصد ہوتا ہے، یہ مقصد ہوتا ہے۔ شیطان نہ جانے کہاں کہاں دندناتا پھر رہا ہے، ہم جلسہ سننے بیٹھے ہیں، پیٹھ پیچھے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ کیا ہے ہمارے پاس؟ کیا نگرانی ہے ہماری؟ کوئی نگرانی ہے؟ اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ یاد رکھو، سنبھل جاؤ، ابھی وقت ہے، ورنہ دشمن سروں پہ تلوار لے کے کھڑا ہوا ہے، مٹانے کے لیے، گھروں کو توڑنے کے لیے، تمہارے وجود کو ختم کرنے کے لیے۔ اگر واقعی جینا ہے تو یہ عہد کرو، انشاءاللہ تبارک و تعالی اپنے ایمان کو قرآن و سنت کے مطابق اور اپنے عمل کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے مطابق ہمیں بنانا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ وعدہ کرو انشاءاللہ تبارک و تعالی۔
بہت زیادہ رات ہو گئی ہے، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا کہ جا کے فجر کی نماز چھوڑ دو۔ یاد رکھو نماز وقت کے اوپر یہ فرض ہے۔ ہر مسلمان بالغ مرد ہو یا عورت ہو، بغیر عذر شرعی کے یاد رکھو نماز حرام ہے چھوڑنا۔ یہ سب ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ تمام سب ذمہ داریوں کو نبھانا ہے۔ میں زیادہ تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، نہ ہی آپ کو زیادہ میں پریشان کرنا چاہ رہا ہوں۔ سونے کا وقت ہو چکا ہے، آپ حضرات بھی آرام کرو۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں اسلام کی دولت اور اللہ اس کے رسول کی محبت کو اللہ تبارک زیادہ سے زیادہ فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ ہمیں اللہ اس کے رسول کے فرمودات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اس کے رسول کے فرمان کے سائے میں ہمیں زندہ رکھے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اہل توحید کی حفاظت فرمائے، اہل شرک و بدعت اور اہل کفر کو اللہ تبارک ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، ہمارے معاشرے اور سماج کو دین پر چلنے والا بنائے، ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرمائے، نوجوان عورتوں مردوں بیویوں کی اصلاح فرمائے، ہمارے ماؤں بہنوں بیٹیوں کی اصلاح فرمائے۔ اللہ شراب نوشی کو ہمارے درمیان سے دور فرمائے، اللہ سود خوری کی لعنت کو اللہ ہم سے دور فرمائے، اور ہمارے نوجوانوں کو اللہ سود اور شراب میں ڈال